اور میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ معاشرے کو سنوارنے کا پہلا اصول کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا سنہری اصول والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ چوتھا وَالْیَتَامَى، یتیموں سے حسن سلوک کرنا، تیرے اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ پانچواں وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِین، مسکینوں سے حسن سلوک کرنا۔ اور چھٹا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، تیرے قریبی ہمسائے ہیں یا دور کے ہمسائے ہیں، ان سے حسن سلوک کرنا۔ حالانکہ رشتہ دار پہلے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پھر ہمسایوں کا ذکر آیا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے اگر تیرا پڑوسی ہو کافر تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں رہتا ہے اور پڑوسی والے حق پورے کرنا ہے، یعنی تیری وجہ سے اسے خواہ مخواہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ باقی لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین، اس کے لیے اس کا دین۔ فرما اگر تیرا ہمسایہ ہو مسلمان، ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، فرما اس کے دو حق ہیں تجھ پر، ایک مسلمانی والا اور ایک ہمسائیگی والا۔ اور فرما اگر تیرا ہمسایہ مسلمان بھی ہو، ہمسایہ بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، پھر اس کے تجھ پر تین حق ہیں، اس کے مسلمان ہونے کا بھی حق پورا کرنا، رشتہ دار ہونے کا بھی حق ادا کرنا، اور ہمسایہ ہونے کا بھی حق ادا کرنا۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، جی تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا۔ دیکھیے اس قرآن کے ایک لفظ نے دنیا کے کتنے مسئلے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں۔ اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے پہلو میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے، جی کوئی نہ کوئی تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے نا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے پاس بیٹھے تھے، اس وقت چھوٹے تھے عمر میں، چھوٹے بچے تھے، یہ لڑکپن میں تھے، اور کریم آقا کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، طبرانی وغیرہ میں حدیث پاک ہے۔ حضور نے نوش فرمایا نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بن عباس کی طرف، وہ حضور کے پہلو میں دائیں طرف بیٹھے تھے اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عربی دائیں طرف بیٹھا تھا، لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جو عبداللہ بن عباس والی ہے۔ وہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور دائیں طرف بیٹھے تھے، اور بائیں طرف بزرگ ترین صحابی، حضور کی امت میں افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آقا نے فرمایا عبداللہ دائیں طرف تو بیٹھا ہے، حق پہلے تیرا ہے، اگر تو کہے تو میں ابوبکر کو پہلے دے دوں۔ اب حضور جیسے کر دیتے، کسی کی جرت کو اعتراض لگاتا، لیکن اصول تیرے میرے یہ میرے آقا متعین کر رہے ہیں۔ فرمایا باری تیری ہے عبداللہ، تو دائیں طرف بیٹھا ہے، حق تیرا پہلے ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں پہلے بزرگ صحابی کو دے دوں، بڑے کو دے دوں۔ قربان جاؤں بچے بھی ہوں تو ایسے ہوں جن کی تربیت اس انداز میں ہو۔ تو عبداللہ نے عرض کیا آقا بڑا احترام بزرگ صحابہ کا، ان کا ادب اور مقام سر آنکھوں پر، لیکن کملی والے اگر آپ نے ان کو دے دیا پھر جہاں تیرے لب لگے تھے وہاں تو ابوبکر کے لگ جائیں گے۔ آقا مجھے دیجئے، بھلے ایک گھونٹ ہی پیوں گا، میں اپنے لب تو وہیں رکھوں گا نا جہاں میرے آقا کے لگے تھے۔ یعنی ان کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا اور مصطفیٰ کی نسبت کا فیض بھی پہلے لینا چاہا، تو حضور نے انکار نہیں کیا، حضرت عبداللہ کو ہی دیا۔ تو صاحب جو آپ کے پہلو کا، آپ کی کروٹ کا ساتھی ہے، اس کا حق آپ پر ہے۔ تو سیٹ پہ بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ وہ بازار میں ہو، آپ کے ساتھ وہ مسجد میں ہو۔ آخری جملہ رضا ثاقب صاحب مصطفی صاحب سے میں نے سنا، اس لیے میں انہی کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرصہ ہو گیا ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب اعلان کرتے ہیں صفیں سیدھی کر لیں، کاندھوں کے ساتھ کاندھے ملا لیں، جی کہتے ہیں عرصہ ہو گیا کاندھوں کے ساتھ کاندھے ملاتے رہے، لیکن آج تک دل کے ساتھ دل تو کوئی نہیں ملے۔ جو روزانہ ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو شاید ان کو بھی کوئی نہیں جانتے پہچانتے، جی ان میں ایک امام مسجد بھی ہوتا ہے، خطیب بھی آپ کا ہوتا ہے، مسجد کا مؤذن بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کا کوئی محلے دار نہیں دوسرے محلے کا ہوتا ہے، آپ بڑا جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی سلام پھرتا ہے وہ ادھر تم ادھر۔ زندگی گزر گئی محلے میں اکٹھی نمازیں پڑھتے، لیکن آج تک ایک دوسرے سے تعارف نہیں کر پائے۔ تو اسلام جوڑنے والا دین ہے۔ یہ چند مختصر اختصار کے ساتھ معاشرے کو سنوارنے کے اصول تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو دین کو سمجھ کر اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم